اور پھر ادھر سے اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، اور عید کا طریقہ یہ رکھا ہے، کہتے ہیں کہ پہلے خطبہ، اس کے بعد عید، پھر دعا نہیں، گلے بھی نہیں ملنا۔ اس کو ناجائز، بدعت اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا۔ حالانکہ فقہ حنفی میں تو عید کا طریقہ وہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، کہ اس کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ پہلے عید کی 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی، 6 زائد تکبیریں ہوں گی اس میں، پھر اس کے بعد خطبہ، پھر اس کے بعد دعا۔ ہمیشہ سے دور صحابہ سے، دور تابعین سے عید کا طریقہ یہی چلتا آ رہا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہمارے سنیوں کے پیشوا اور امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں جب موجود تھے تو مفتی بلد الحرام یعنی شہر حرم مکہ مکرمہ کے مفتی، جن کا نام ہے شیخ عبد الرحمن السراج مکی، یہ مکہ مکرمہ کے کیا تھے؟ مفتی تھے۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلی کو اجازت حدیث عطا فرمائی سند کے ساتھ، اور پھر انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ایک حدیث بھی دی۔ وہ حدیث کی سند کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے ہمیں شیخ عبد الرحمن السراج مکی نے، جو مفتی مکہ ہیں، انہوں نے باب صفا کے پاس اپنے گھر میں 2 ذی الحج سن اسلامی 1295 ہجری کو اپنی تمام مرویات یعنی اپنی تمام روایتوں کی اجازت دی، خواہ وہ حدیث کی صورت میں تھیں یا فقہ کی صورت میں یا اس کے علاوہ تھیں۔ انہی مرویات کی اجازت حجت زمانہ انہیں، یعنی ان کو اجازت کس نے دی تھی؟ حدیث کی، مرویات کی۔ فرماتے ہیں حجت زمانہ جمال بن عبداللہ بن عمر مکی نے، انہیں شیخ اجل عابد سندھی نے، انہیں ان کے چچا محمد حسین انصاری نے دی، انہیں اجازت حدیث شیخ عبد الخالق بن علی مزجانی نے، انہیں شیخ محمد علاء الدین مزجانی نے قرات کے طور پر، اور انہیں نخلی نے، انہیں محمد بابری نے، انہیں سالم صوری نے، انہیں نجم غیتی نے، انہیں حافظ زکریہ انصاری نے، انہیں حافظ ابن حجر اسقلانی نے، انہیں ابو عبداللہ جریری نے، انہیں قوام الدین اتقانی نے، انہیں برہان الدین احمد بن سعد بن محمد البخاری نے، اور انہیں حدیث کی سند اور اجازت دی حسام السفتانی نے، اور انہیں حافظ الدین محمد بن محمد نصر بخاری نے۔ یہی حافظ الدین الکبیر ہیں، انہیں محمد بن عبد الستار الکردی نے، انہیں عمر بن عبد الکریم نے، اور انہیں یہ اجازت حدیث دی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو۔ تو یہ حدیث کی سند چلتے چلتے پہنچتی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تک۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو اس حدیث کی سند اور اجازت دی ان کے استاد حماد نے، اور انہیں دی ابراہیم نخعی نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے دور میں نماز عید کا طریقہ یہ تھا کیا کہ پہلے عید کی 2 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں، پھر اس کے بعد خطبہ دیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد امام جو عید کی امامت کرتا وہ لوگوں کے سامنے بلند آواز سے اونچی جگہ سواری وغیرہ پر بیٹھ کر دعا مانگا کرتا تھا۔ یعنی کہ یہ پوری سند اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے سے لے کر امام ابو حنیفہ آگے تابعین تک یہ سند بیان کی ہے۔ ایک اور سند بھی ذکر کی ہے لیکن وہ وقت طویل ہو جائے گا، اور اس میں تو اجلہ ائمہ محدثین ہیں اور ایسے ایسے علماء ہیں جنہوں نے تقریباً کوئی نہ کوئی کتاب بھی تحریر کی ہے خدمت دین میں۔
تو فقہ حنفی میں نماز عید کا طریقہ کیا ہے، یہ حدیث کے ساتھ سند کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے کہ پہلے صحابہ کرام کے دور سے لے کر اب تک یہی چلتا رہا ہے امت کے اندر رائج۔ آج کوئی اور طریقہ نکالے تو اس کی اپنی مرضی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، 6 زائد تکبیریں ساتھ ہوتی ہیں، اور پہلے 2 رکعتیں، پھر خطبہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی مروی ہے، ان سے روایت ہے، اور وہ تابعین کا طریقہ بتا رہے ہیں اور وہ صحابہ کرام کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو آج الحمدللہ جس طریقے سے ہم عید کی نماز ادا کرتے ہیں وہ وہی طریقہ ہے جو 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ اور پھر آخر میں دعا بھی ہے۔ کیا ہے آخر میں؟ دعا۔ عید ہے، خطبہ ہے، یعنی کہ عید کی 2 رکعتیں پہلے ہیں، خطبہ پہلے نہیں پڑھنا، کئی لوگ پہلے پڑھتے ہیں، وہ اس روایت کے خلاف کر رہے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، اینڈ میں کیا ہے، دعا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دعا جیسی عظیم عبادت کے بارے میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ نماز کے بعد دعا نہیں ہوگی، خبردار کوئی کسی کے گلے نہ ملے، مبارکبادیاں نہ دے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہر نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اور اپنے پیاروں کو، صحابہ کو نبی کریم علیہ السلام ان کے ماتھے پر بوسہ بھی دیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کو اپنے سینے سے لگاتے، گلے سے لگایا کرتے تھے۔ تو یہ جو مسلمان عید کے موقع پر ملتے ہیں، خوشی کے مقام پر ملتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، یا ملاقات کے وقت ملتے ہیں گلے لگاتے ہیں، دوسرے کا ماتھا یا ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، تو یہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں کوئی گناہ یا ایسا ویسا کچھ ہو، بلکہ یہ وہ عمل ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے کیا، اور بار بار نبی کریم علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اور پھر دعا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز ہے اس کا طریقہ یہ ہے، جو نفل نماز ہوتی ہے اس کے بارے میں فرمایا 2 رکعتیں پڑھا کرو، نفل نماز پڑھو تو کتنی رکعتیں پڑھا کرو؟ 2 رکعتیں پڑھا کرو۔ اور فرمایا پھر اس میں تشہد بھی پڑھا کرو۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ 2 رکعتیں نفل نماز پڑھے اور اس میں تشہد پڑھے اور اس کے بعد ذکر الہی کرے اور دعا کے بغیر اٹھ جائے، تو فرمایا اس کی جو نماز اس نے پڑھی ہے وہ ناقص ہے۔ وہ کیا ہے؟ ناقص ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نماز ادا فرماتے، جو نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو، نبی کریم علیہ السلام اس کے بعد بولیے کیا کرتے تھے؟ اور اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو نماز سے فارغ ہو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف مشغول ہو جا، یعنی کہ پہلے جب کوشش کر لے نماز کی صورت میں، کسی بھی عبادت کی صورت میں، اس کے بعد دعا کے اندر مشغول ہو جا، یعنی کہ جب محنت پائی جائے، کوشش پائی جائے، جد و جہد ایک قسم کی پائی جائے، تو اس کے بعد دعا نہ صرف مسنون ہے، سنت ہے، بلکہ یہ حکم ربی ہے۔ رب فرماتا ہے جب تو نماز سے فارغ ہو تو اپنے رب کی طرف دعا میں مشغول ہو جا۔ اور اس آیت کا یہ معنی نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو قرآن حکیم کے سب سے پہلے مفسر ہیں، جن کو نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنے سینے سے لگا کر دعا دی تھی، اللہم علمہ التأویل، پاک پروردگار تو عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ وہ عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب تو نماز سے فارغ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں دعا میں مصروف ہو جا۔ کیا کر؟ دعا میں مصروف ہو جا۔ فرماتے ہیں اس سے مراد ہر وہ نماز ہے جس میں سجدہ اور رکوع ہوتا ہے، ہر وہ نماز جس میں سجدہ اور رکوع پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں رب کا ڈر ہے کہ جب تو پڑھ لے، سلام پھیر لے، تو اب اللہ کی بارگاہ میں کیا کر؟ بولیے۔ اچھا، نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دعا عبادت کا کیا ہے؟ بولیے، مغز ہے۔ دعا عبادت کا کیا ہے؟ تو یہ جو 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں، وہ عید کی ہوں یا کوئی بھی 2 رکعت نفل ہوں یا فرض ہوں یا وتر ہوں، کوئی بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ عبادت ہوتی ہے نا۔ فرض پڑھو عبادت، سنت پڑھو عبادت، نفل پڑھو عبادت، وتر پڑھو عبادت، عید پڑھو
تو کیا ہے؟ عبادت۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عبادت کا مغز کیا ہے؟ بولیے دعا۔ عبادت کا مغز کیا ہے؟ دعا۔ یعنی کہ ہر عبادت کے بعد دعا کرنا اللہ کو پسند ہے، اور یہ ایسے ضروری ہے جیسے آپ کے لیے مغز ضروری ہے نا کسی چیز کا۔ آپ وہ دودھ کے اندر جاگ لگاتے ہیں، دہی بناتے ہیں، پھر اس کو رڑکتے ہیں، پھر اس کا مکھن نکالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مغز۔ جس طرح مکھن کی اہمیت ہے، اسی طرح ہماری عبادات کے اندر دعا کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعا سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین کہہ لیں محبت سے۔ اب آئیے اس حوالے سے حدیثیں سن لیں کہ خوشی کے موقع پر گلے لگانا کسی دوسرے مسلمان کو، یہ نبی کریم علیہ السلام کی پیاری پیاری سنت ہے۔ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ حدیث سنیے، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجلس ببناء بیت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، حضرت فاطمہ زہرا اپنی بیٹی کے گھر کے پاس آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ادعی الحسن بن علی، فرمایا حسن بن علی میرے نواسے کو لاؤ، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا جائے ان کو، یہ آقا علیہ السلام نے آرڈر فرمایا۔ تو فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ حضرت امام حسن کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، مجھے یہ لگا کہ شاید ان کی والدہ محترمہ ان کو نہلانے لگ گئی ہوں گی، ان کو سوارنے لگ گئی ہوں گی، تو اہتمام کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں بھیجنا چاہتی ہوں گی، تو تھوڑا سا ٹائم لگ گیا۔ فرماتے ہیں کہ اچانک پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، تو اچانک حضرت امام حسن جب آئے، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بوسہ بھی دیا اور ان کو اپنے سینے سے لگایا، گلے سے لگایا، پھر دعا مانگی اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور یا اللہ جو جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ اب بتائیں نبی کریم علیہ السلام نے گلے لگایا کہ نہیں؟ بولیے، کہاں یہ جاتے ہیں عام طور پر جی کوئی سفر سے آئے تو گلے لگا سکتے ہیں، سفر کے علاوہ کسی اور کو گلے لگانا یہ خلاف شریعت ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پاس رہتے ہوئے بھی اپنے پیاروں کو اپنے گلے سے لگا لیتے تھے، بولے سبحان اللہ۔ آگے سنیے، بخاری شریف کے اندر ہے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو ادھر بٹھایا، امام حسین کو ادھر بٹھایا، پھر سرکار نے ان کو چوما، اپنے گلے سے لگایا، پھر دعا مانگی یا اللہ ان پر رحم فرما، ان پر رحم فرما۔ آپ ذکر پاس پاس رہتے ہیں لیکن پھر بھی سرکار اپنے گلے سے لگا رہے ہیں، چوم رہے ہیں، کیوں؟ جب دل میں خوشی آ جائے تو آپ گلے سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حدیث پاک سماعت فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسید بن حضیر آقا علیہ السلام کے ایک صحابی، وہ مزاح اکثر فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ باتیں ہو رہی تھی، اسی دوران سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی کے ساتھ حضرت اسید بن حضیر کے یہاں ہلکی سی لکڑی لے کر سرکار نے ان کو چبھو دی۔ اسید بن حضیر حضور کے مزاح کرنے والے، مذاق طبیعت والے صحابی تھے، مذاق اور مزاح کی کیفیت طاری تھی، حضور پیچھے سے تشریف لائے، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو لکڑی یہاں چبھو دی، پیچھے مڑ کر دیکھا نبی کریم علیہ السلام ہیں، تو کہنے لگے کہ میں نے بدلہ لینا ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ بدلہ لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے آقا میرے جسم پر کپڑا نہیں تو آپ بھی اپنا کرتا اٹھائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو حضرت اسید بن حضیر دوڑ کر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ شریف کو، سینے شریف کو چومنے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بدلے کا تو بہانہ تھا، میں آپ سے گلے لپٹ کر آپ کو چومنا چاہتا تھا۔ اب یہ گلے لگے کہ نہیں؟ چوما کہ نہیں؟ چوما ہے۔ اب آگے ذرا سماعت فرمائیے گا۔
امام حاکم نے المستدرک میں یہ حدیث بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو تھوڑی سی آواز کم رکھیں، ٹھیک ہے، خاموشی کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ کیجیے۔ فرماتا ہے کہ ہم چند مہاجرین کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص اپنے جوڑ کی طرف اٹھ کر جائے، اور خود نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی بندہ اپنی برادری والے، اپنے پیارے جو تمہارا رشتہ دار لگتا ہے اس کی طرف اٹھ کر جائے۔ تو سب صحابہ اپنے اپنے رشتہ داروں کی طرف اٹھ کر گئے، اور نبی کریم علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، اور اٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا کیا؟ اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو پتہ چلا خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کے گلے لگنا، سینے لگنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ، ان سے پوچھا، اللہ کے حبیب اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں، فرمایا بیٹی عورت کے حق میں سب سے بہتر کیا ہے؟ عورت کے حق میں سب سے بہتر کیا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے پوچھا، تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب ارشاد فرمایا، کاش ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سمجھ آ جائے اس جواب کی۔ یہ نبی پاک نے سوال کیا، نبی پاک کی بیٹی آگے سے عرض کر رہی ہے، فرمایا بیٹی بتاؤ عورت کے حق میں سب سے بہتر کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کے حق میں سب سے بہتر یہ ہے کہ نامحرم شخص اسے نہ دیکھے، نامحرم شخص اسے نہ دیکھے۔ جب یہ بات ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام اپنی بیٹی سے خوش ہوئے، خوش ہو کر سرکار نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ توجہ ہے؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، 2-3 منٹ باقی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ فقال، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یطلع علیکم رجل، فرمایا اب ان قریب تمہارے پاس ایک مرد آئے گا، لم یخلق اللہ بعدی احدا ہوا خیر منہ ولا افضل، فرمایا نبیوں کے بعد اللہ نے اس مرد سے بہتر کسی کو پیدا نہیں کیا، نہ ان سے کوئی زیادہ افضل ہے، نہ ان سے کوئی بہتر ہے نبیوں کے علاوہ۔ ایسا شان والا مرد آئے گا کہ نبیوں کے علاوہ کوئی اور ان سے افضل، کوئی اور ان سے زیادہ رتبہ رکھتا نہیں۔ فرمایا ایسا مرد آئے گا، اللہ اکبر۔ فرمایا وَلَهُ شَفَاعَةٌ مِثْلَ شَفَاعَةِ النَّبِيِّينَ، قیامت والا دن آئے گا، اس بندے کو اللہ ایسے شفاعت کرنے کا حق دے گا جیسے اللہ اپنے نبیوں کو حق دے گا۔ ایسا شان والا بندہ ابھی آئے گا تمہارے پاس۔ اللہ اکبر۔ ہم تھوڑی ہی دیر گزری تھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، فرماتے ہیں حتی طلع ابو بکر، اللہ اکبر، تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق آ گئے۔ کون آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب کیا ہوا؟ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، تشریف فرما ہو گئے۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوا۔ فقبلہ، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو چوما۔ کیا کیا؟ چوما۔ اللہ اکبر۔
وَالْتَزَمَهُ، اور نبی کریم علیہ السلام نے خوشی سے ابو بکر صدیق کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس حدیث نے بھی کیا بتایا کہ خوشی کے وقت اپنے مسلمان بھائی کو، اپنے پیارے کو گلے ملنا نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ تشریف لے کے، تالاب تھا، تالاب میں نبی کریم علیہ السلام نہانے لگے تو 7 صحابہ بھی تھے۔ اللہ اکبر، بڑی مزے کی حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ نا ٹوبی مار کے اپنے یار کے پاس جائے۔ ٹوبی مار کے کہاں جائے؟ اپنے پیارے کے پاس جائے، اپنے یار کے پاس جائے۔ تو سب صحابہ جو موجود تھے انہوں نے ٹوبیاں ماری، جس سے دوستی یاری تھی اس کے پاس چلے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام رہ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر حتی اعنقہ، نبی کریم علیہ السلام نے اب پانی کے اندر ٹبی لگائی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جا کر نبی کریم علیہ السلام پانی سے باہر نکلے اور سرکار نے اعنقہ ابو بکر صدیق کو اپنے گلے سے لگا لیا، ان کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، فرمایا اگر میں کسی کو یار بناؤں تو ابو بکر کو یار بناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیں، خوشی اور پیار کے وقت، جب پیار آ جائے، خوشی ہو جائے، تو اس وقت گلے سے ملنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدود شرع میں رہتے ہوئے عید سعید کی خوشیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔